السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے اعمال صالحہ سے بلندیوں کا حصول۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے ہدایت مانگتے ہیں، اور ہم اپنے نفس کی برائیوں اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں اللہ نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد، اے مسلمانوں، مخلوق اس جہان سے آخرت کے جہان کی طرف گامزن ہے۔ فرمانے باری تعالی ہے، پھر تم کس طرح بچو گے اگر تم نے بھی انکار کیا اس دن سے جو لڑکوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اس دن بھائی ماں باپ اپنے بچوں سے بھاگیں گے، سب کو ننگے پاؤں اور بدن جمع کیا جائے گا۔ فرشتے میدان محشر میں صف باندھ کر آئیں گے۔ یہ زمین اور آسمان بدل دیے جائیں گے، سورج کو 1 میل کے فاصلے پر لایا جائے گا۔ اس دن قیامت کی ہولناکیوں کی وجہ سے لوگوں پر انتہائی زیادہ کرب چھایا ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کرب سے نجات عطا فرمائیں گے اور انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں بسائے گا۔ وہ شخص جس کا دل مسجد میں لٹکا رہے، وہ شخص جس کو رتبے والی عورت دعوت بدکاری دے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ شخص جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں، وہ شخص جو اللہ کی حرام کردہ اشیاء کو دیکھنے سے نظر پست کریں، وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرہ دیتے ہوئے جاگتے رہتی ہے، اور وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئے۔ متفق علیہ۔ علامہ ابن بر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث ان بہترین احادیث میں سے ہے جن میں اعمال کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے آپ کو یہ حدیث کافی ہو جانی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کیسے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ حاصل کریں، کیونکہ جو اللہ سے ڈر گیا اسی طرح یہ مقام اسی کے لیے ہے۔ اگر کسی امام نے عدل کیا اور اپنی دنیا اور دین کے معاملات کو سدھار لیا، گویا وہ کامیاب ہو گیا۔ فرمانے باری تعالی ہے، اور کہہ دو کہ میں اس پر یقین لایا ہوں جو اللہ نے کتاب نازل کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ چنانچہ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت عدل کو قائم کرنے کے لیے کی تھی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت اس لیے کی کہ ہم عدل کو قائم کریں، جہاں پر بھی ہم ہوں ہم اللہ سے ڈریں۔ اسی لیے عادل عظیم عبادت کرتا ہے جس کی دعا اللہ رد نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی: عادل امام، روزہ دار یہاں تک کہ وہ روزہ افطار کرے، اور مظلوم کی دعا۔ رواہ ترمذی۔ اسی طرح عدل کرنے والوں کی قیامت والے دن حوصلہ افزائی ہوگی۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ قیامت والے دن انصاف کرنے والے لوگ اللہ کے دائیں جانب چمکتے ممبروں پر ہوں گے، جو اپنے گھر والوں اور دوسروں سے عدل کرتے ہیں۔ رواہ مسلم۔ بلکہ عادل کو اللہ اسے اپنے فضل سے بڑھا کر دیتا ہے اور اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ ایک عادل اپنے ولی کو جواب دہ ہوتا ہے، لہذا اسے انصاف کرنا چاہیے، بھلے ہی وہ انصاف اس جج کے خلاف ہو یا اپنے استاد یا والد یا ماں کے۔ اسی طرح جوانی میں عبادت خواہشات کی پیروی کرنے کی طاقت سے زیادہ مضبوط ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوانی میں توحید کی دعوت دی اور اللہ سے دعا بھی مانگی کہ اے اللہ مجھے شرک سے بچا۔
چنانچہ وہ اللہ کے خلیل ٹھہرے، فرمانے والی تعالی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک جوان بتوں کو کچھ کہا کرتا ہے، اسے ابراہیم کہتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام التاریخ الکبیر ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 18 سال لکھی ہے، جو کہ قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ یہی اللہ کو عمر مراد ہے۔ اسی طرح اللہ کے گھر اور اس سے محبت بقا کی علامت ہے، کیونکہ اس میں اسلام کے دوسرے رکن کو ادا کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا اور اس میں نماز ادا کی، اور اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو بھی اس کا حکم دیا۔ چنانچہ صحابہ نے بھی اسی بات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کو نصیحت پر کی، متفق علیہ۔ نماز کے لیے صف کو درست کرنا نماز کا حسن ہے۔ اسی طرح مردوں کی بہترین صف پہلی صفیں ہیں۔ نماز میں احسان پیدا کرنے کا ثواب مسلسل رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جب فرض نماز کا وقت ہو جائے تو اچھی طرح سے وضو کرے اور رکوع اور سجود بھی بہترین انداز میں کرے، تو یہ نماز سابقہ تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، بشرطے کہ کبیرہ گناہ نہ کیا ہو، اور یہ ہر وقت ہوتا رہتا ہے۔ صحیح مسلم۔ امام یحییٰ ابن معاذ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیک اعمال کی حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے بڑھتے ہیں، اور اللہ کی محبت کم ہو جائے تو یہ اعمال بھی کم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ رواہ ابو داؤد۔ ایک اور حدیث میں اس محبت کو واضح کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، مسلمان کا بھائی ہے، اس پر خود ظلم کرتا ہے اور نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور نہ اسے حقیر جانتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قلب مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے 3 بار فرمایا کہ تقوی کی یہ جگہ ہے۔ کسی شخص کو برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ اے مسلمانوں، اسی طرح عفت اور عصمت کی حفاظت، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھنا، محرمات کی طرف التفات نہ کرنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، ان تمام امور کا حکم ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دعوت کے ایام میں دیا تھا۔ چنانچہ جب ہرقل نے ابو سفیان سے کہا کہ تمہارا یہ بندہ کس چیز کا حکم دیتا ہے، تو ابو سفیان نے اسے کہا کہ یہ آدمی ہمیں نماز، صدقہ اور عفت کا درس دیتا ہے۔ اسی طرح جو عورت برائی کی طرف بلائے اس پر صبر کرنا اور اس کی طرف نہ جھپکنا۔ گویا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب وہ جوان تھے اور انہیں عزیز مصر کی بیوی نے دعوت برائی دی تو انہوں نے اس سے انکار کر دیا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عورت صاحب جمال، مال و منصب اور جوانی میں تھی، اور یوسف علیہ السلام پر تمام دروازوں کو بند کر کے بدکاری کرنا چاہتی تھی، مگر انہوں نے کہا کہ میں تو صرف اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اسی وجہ سے ان کا نام اللہ کی کتاب میں آج بھی موجود ہے، کیونکہ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا اور نہ کبھی انہیں بلاتا ہے۔ اس عظیم عبادت کو سمجھ کر آج امت کے تمام مردوں اور خاص طور پر نوجوانوں کو چلنے کی انتہائی زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نہ ہی زمانہ جاہلیت میں اور نہ ہی اسلام آنے کے بعد کبھی زنا کیا، کیونکہ میں اس سے نفرت کرتا تھا، اور اسلام تو ہے ہی عفت اور عصمت کا دین۔ امام ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں دین کی ابتدا اپنی آنکھوں کو جھکانے سے کرنی چاہیے۔ اسی طرح صدقہ رحمان کے غضب کو ختم کرتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، جو لوگ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں رات اور دن میں چھپا کر اور ظاہر خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے اپنے رب کے ہاں ثواب ہے، ان پر نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پاکیزہ کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ پاکیزہ کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے۔
پھر اسے خرچ کرنے والے کے لیے اس کی ایسی پرورش کرتا ہے جس طرح تم کوئی اپنے گھوڑے کے بچڑے کی پرورش کرتے ہو، حتیٰ کہ وہ صدقہ ایک کھجور کا جو آپ نے دیا تھا وہ پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اطاعت الہی بجا لانا بھی میدان محشر میں نجات کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پس صبر کر اس پر جو یہ کفار کہتے ہیں، اور سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں اور دن کے اول اور آخر میں تسبیح کرو، تاکہ تجھے خوشی حاصل ہو۔ حضرت عبداللہ بن ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ کے سینے سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ النساء آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلاوت فرمائی، جب میں اس آیت پر پہنچا جس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے گواہ بلائیں گے اور تمہیں ان پر گواہ کر کے لائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زور و خطار رونا شروع ہو گئے۔ متفق علیہ۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا ہرگز اونچی آواز میں نہ تھا، بلکہ آپ کی آنکھیں بہہ نکلتی تھیں اور آپ کے سینے سے رونے کی آواز آتی تھی۔ یہ آپ کی اخلاص کی حالت تھی۔ اے مسلمانوں، اس اللہ کی ثنا بیان کرو جس نے تمہیں یہ بھلائی والے کاموں کی خبر دی جو تمہیں قیامت والے دن عرش الہی کا سایہ نصیب کریں گی۔ ہم سب دنیا اور آخرت دونوں میں اللہ کے سائے کے طلبگار ہیں۔ قیامت کا دن بڑا سخت اور مشکل دن ہوگا۔ اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے عرش الہی کے سائے کے۔ عرش الہی کے سائے میں ہونے کا مطلب ہے قیامت کی ہولناکیوں سے، ہر سختیوں سے محفوظ و مأمون ہونا۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں قیامت کی سختیوں سے محفوظ فرما کر ہمیں عرش کے سائے میں پناہ دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔